بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو مختصر ہو چونکہ چند اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ناظرین، اس وقت فیصلہ یہ نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے یا اسرائیل کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ میری جنگ ہے، لیکن مارکو روبیو کہتے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل کی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی سیکریٹری کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم یہ جنگ کس کی ہے، یعنی کہ جنگ کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ جنگ کس کی ہے۔ ایک جانب سیکریٹری کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خیال آیا کہ کہیں ایران حملہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، یہ اس طرح سے جنگ چھڑ گئی ہے، لیکن معلوم نہیں کہ جنگ کس کی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے بارے اب سعودی عرب بھی بول اٹھا ہے۔ ان کے انٹیلیجنس کے چیف کی جانب سے ایک بیان ہے، ان کا کہنا ہے یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے، یعنی کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ نیتن یاہو نے امریکہ کے 7 دورے کر کے ٹرمپ کو جنگ کے لیے قائل کیا کہ وہ ان کی رائے کی حمایت کریں، یہ کہنا ہے سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف کا، یعنی یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی ہے۔ سعودی عرب نے بھی اب اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس میں ٹریپ ہو چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، چونکہ ان کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آرمی آفیسر نے آج بغاوت کی ہے، اور یہ چھوٹی بغاوت نہیں بلکہ ایک بڑی چیز ہے جس پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہیں کون جنہوں نے آج بغاوت کی؟ سینٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اسرائیل کے لیے نہیں لڑنا چاہتا، یعنی ہم اسرائیل کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ انہوں نے آج آواز بلند کی تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے کون؟ یہ ایک امریکن سابق میرین آفیسر ہے جن کا نام ہے برائن میگنس۔ انہوں نے کیا کیا؟ امریکہ کی سینٹ میں ہونے والی فوجی سماعت کے دوران ایران کے خلاف جنگ کے خلاف احتجاج کیا اور زور زور سے کہنے لگ گئے کوئی اسرائیل کے لیے نہیں لڑنا چاہتا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے آ کر ان کو پکڑا، انہیں گھسیٹا، انہوں نے اپنا ہاتھ ڈور کے اندر دے دیا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ سینٹ سے باہر انہیں نہ لے کے جایا جا سکے، لیکن زبردستی کی گئی جس کے بعد یہ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد وہاں پہ کھڑے لوگ بھی کہنے لگ گئے کہ ہم اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یعنی کہ امریکہ کی عوام بھی اب جنگ سے تنگ پڑ گئی ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے۔ کیا یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکے ہیں، اسرائیل ہار چکا ہے، امریکہ ہار چکا ہے کہ اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بڑی ضروری ہے چونکہ مجھے خیال آیا کہ کہیں ایران میرے اوپر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں نے حملہ کر دیا۔ اب ناظرین، امریکن سینیٹر کرس وین ہالن کا بھی کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے ایران پر حملے کا 40 سال سے انتظار تھا، اور وہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 40 سال میں کوئی امریکی صدر اتنا بیوقوف نہیں تھا جو نیتن یاہو کو ان کی باتوں پر عمل کرتا۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ واحد جو ہے وہ بیوقوف پریزیڈنٹ نکلے جنہوں نے نیتن یاہو کی باتوں پر عمل کیا، یہ کہنا ہے امریکن سینیٹر کا۔ اب ناظرین، ایران کے حق میں بڑی بڑی طاقتیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ فضا اتنی سخت بنا دیں گے اور ہر حد تک جائیں گے کہ ایران کے خلاف یہ آپریشن نہ ہو سکے۔ یعنی کہ روس ایک بڑی طاقت ہے، اب بڑی طاقتیں بھی ایران کے حق میں بولنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب ناظرین، ایک اور امریکی سینیٹر کا کہنا ہے کہ جیسے 23 سال پہلے بغداد پر بمباری کے ساتھ ساتھ امریکی عوام پر جھوٹوں کی بمباری کی گئی کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، ویسی آج تہران پر بمباری کے ساتھ ہمیں امریکی عوام کو ایک بار پھر جھوٹوں کی یلغار کا سامنا ہے۔ جنگ میں کود جانا جنگ میں نکلنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کانگریس فوری طور پر وار آف پاور قرارداد منظور کرے اور اس طاقت کے استعمال کو بند کیا جائے، یعنی کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ اب امریکہ کے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ اب ناظرین، اس جنگ میں نقصان کتنا ہوا ہے؟ اس جنگ میں ایران کے ساتھ فضائی جنگ کے باعث اسرائیل کی معیشت کو ہونے والا نقصان ہفتہ وار 9 ارب شیکل ہے، یعنی کہ تقریباً 2.93 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اس قدر زیادہ ایران نے اسرائیل کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔